نماز میری ہوتی ہے یوتھ کلب آفس، اور وہ میں لیڈ کر رہا ہوں. بردرز رسپیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لیڈ کریں، تو وہ میں اس کو لمبا کرتا ہوں. تو دس از سم تھنگ جس نے مجھے اس میں نا بہت تزکیہ، بہت اس سے آپ کو اللہ کے ساتھ ریلیشن، یعنی اس میں لو کا ایموشن لاتا ہوں سجدے میں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ آپ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن دیکھیں میں گناہ گار ہوں، تو مجھے کنسسٹنسی دیں. تو وہ بڑا ایک ماشاءاللہ اچھی پریکٹس ہے. آلدو شاید ڈیلی نہ ہو پاتی ہو، لیکن آئی بین ایبل ٹو ڈو دس ریگولرلی الحمدللہ، کہ ایک نماز میں ایسے پڑھوں جیسے میری آخری نماز. اور وہ نماز جو ہے نا، نتھنگ از لائک دیٹ فار یور تزکیہ، فار یور پروٹیکشن، اور فار یور یو کین سے شیلڈ. یہ آپ کی شیلڈ ہے، نماز آپ کی پوری شیلڈ ہے. تو دس از ون تھنگ جو میں جو ہے نا وہ برو کرتا ہوں. دوسری چیز برو میں نے جو کنسسٹنسی کے لیے الحمدللہ شروع کی، موبائل اوبویسلی یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے برین کو ٹیچ کرنا شروع کیا ہے کہ میں اس سے تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوں. جیسے برو میں جان کے واک کر کے آتا ہوں. مسجد میرے گھر سے کچھ پیدل کا راستہ ہے، یعنی 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں پیدل جاتے ہوئے. تو میں مسجد جاتے ہوئے اس کو نہیں لے جاتا، جان کے چھوڑ کے جاتا. اسی طرح میں کوئی سودا لینے جاؤں گھر کا تو اس کو نہیں لے جاتا، جان کے اس کو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں. تو اس سے جو ہے نا وہ چھوٹی سی ہیبٹ سے میرے برین کو یہ لرن ہو رہا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے تم ڈیپینڈنٹ نہیں ہو اس پہ، کوئی آفت نہیں آ جائے گی اگر تم چھوڑ جاؤ گے تو. ایگزیکٹلی. تو اس سے بڑا فرق پڑا الحمدللہ. تیسرا برو یہ ہے کہ قرآن، میں نے حج پہ تہیہ کیا تھا ایک کہ میں نو میٹر وٹ ڈیلی قرآن پڑھنا، نو میٹر وٹ، چاہے 5 منٹ پڑھنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ چیز پچھلے حج سے لے کے اب تک میں نے سورہ فاتحہ سے ٹرانسلیشن شروع کی تھی، اور ابھی میں سورہ غافر پہ ہوں. تو اس میں 5 منٹ 10 منٹ ریئلسٹک گول ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں میں کروں. تو قرآن ہیز بین ایبل ٹو ریئلی کیپ می الحمدللہ. باقی وی آر ہیومن بینگ، سلپ ہوتے ہیں، ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اٹ ہیز بین ایبل ٹو الحمدللہ کیپ می فرم کنسسٹنٹ. اللہ یہ 2-3 کام سے آپ نے کیے جی. چھوڑا کیا کیا ایسی چیزیں جو ہیبٹ جو چھوڑا کیا کیا برو، بڑا مشکل سوال ہے ٹو بی آنیسٹ. ایک تو میں نے اسکرین ٹائم کم کیا، ایویڈنٹلی کم کیا، اس میں نے خود آبزرو کیا الحمدللہ. تو ایک تو یہ عادت میں نے تھوڑی سی چھوڑی. اس کے بعد میں نے کھانا زیادہ چھوڑا، اور اس کا ماشاءاللہ ویٹ بھی لوز ہوا ہے. 12-13 kg میں نے ویٹ لوز کیا ہے. کھانے کو میں نے کنٹرول کرنا برو سیکھا، اور اس کے بڑے اثرات ہوں. اور تیسرا جو ہے نا وہ میں نے لیزینس کو چھوڑا ہے. جیسے پہلے گاڑی اگر میں باہر ہی لگا دیتا تھا، تو اب میری کو یہ تھی دروازہ کھول کے اندر لگاؤ، خود لگاؤ. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں برو. مطلب ہم نا بہت کمفرٹ لائف، تو وہ پھر اس کی عکاسی ہوتی ہے زندگی میں، بیہیویئر میں. تو پرانی نسلیں آپ نے دیکھنی ہے، دے انشور دروازہ بند ہے، میں نے لاک لگایا ہے، دے انشور گاڑی اندر کھڑی کروں، باہر ہی نہ بس کھڑی کر دوں. تو یہ چند ایک چیزیں، یعنی رسپانسبل بیہیویئر ہے. ہاں رسپانسبل بیہیویئر بالکل. جیسے وہ اسلام نگچیو ہے، داغستان کا ایک فائٹر ہے. ناٹ دیٹ آئی انڈورس UFC اور فائٹنگ یا ہٹنگ آن دا فیس، بٹ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ ہارڈ ورک از ان آر DNA. اینڈ دس از واٹ آئی فیل کہ اگر آپ نے کہیں اونچا پہنچنا ہے، کہیں بڑا مقام حاصل کرنا ہے. بٹ آئی واز تھنکنگ واز ریسنٹلی وہ ڈبل چیمپ بنا، اور خبیب بھی چیمپ میں تھا، اور سارا. میں نے کہا یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے ماشاءاللہ دیر گڈ مسلمس، بس کچھ حرام تو ہو جاتا ہم سب سے، اگر اپنے اس بیلٹ کو لینے کے لیے اتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں، دے ایٹ، دے سلیپ اینڈ دے ٹرین. وہ خبیب کہتا ہے کہ if you want to have family life, go and have family life, but don't become a champion then. تم ہائیسٹ لیول پہ نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر تمہیں وہ اسٹیٹس اچیو کرنا ہے، you will have to sacrifice. میں I was thinking کہ یار اگر یہ بوائز بیلٹس کے لیے یہ ساری ایفرٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ کی جنتوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے، یا اسلام کے غلبے کے لیے، یا فلسطین و غزہ کے لیے اتنی ایفرٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ واٹ از اسٹاپنگ اس؟ اٹس جسٹ irresponsible behavior, nothing else. وہ جو بائی اسٹینڈر فیکٹ ہے کہ فلاں مولوی کر لیں گے، مساجد کر لیں گے، حکمران کر لیں گے، آرمی کر لے گی، وائی ناٹ اس؟ صحابہ کا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ
دوسروں پہ رسپانسبلٹی ڈالیں اور خود ہی کام نہ کریں. نو ایکسکیوز نو ایکسکیوزز. جیسے وہ مسلمہ بن عبد الملک بہت بڑے ملٹری جنرل گزرے ہیں, ان کے چھوٹا سا واقعہ آتا ہے کہ ان کے نا دے اٹیکڈ دا پلیس جہاں پہ ایک قلعہ فورٹ تھا, وہ کانکر نہیں کر پا رہے تھے اس کو, 2-3 دن ہو گئے تھے. تو ان کی ٹیم سے رات میں بندہ نکلا وداؤٹ ہز انسٹرکشنز. اس نے انیشیٹو لیا کسی کہے بغیر, اور وہ سرکل کرنا شروع ہو گیا اس پورے قلعے کو. اس نے دیکھا ہی فاؤنڈ اے ویکنیس ان اے وال. اس نے ڈگ کرنا شروع کر دیا, اور ڈگ کرتے کرتے فجر کے ٹائم وہ وہاں سے نکلا, رشڈ ٹورڈز دا گیٹ. اس پہ اٹیک کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کو ضربیں لگیں, بٹ ہی مینیجڈ ٹو اوپن دا ڈور آف دیٹ فورٹریس. مسلمان اندر گھسے اور وہ پورا قلعہ فتح ہو گیا. مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کون ہے وہ شخص نکلے, I want to reward him, I love him. کون ہے وہ دلیر مرد جس نے انیشیٹو لیا؟ ہمارا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا, ہمارا ریشن ڈپلیٹ ہو رہا تھا. nobody stood up. دوبارہ اناؤنسمنٹ کی, nobody stood up. تیسری دفعہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کون ہے وہ شخص, کھڑا ہو, nobody stood up. خیر اپنے خیمے میں چلے گئے. تو ایک شخص مغرب کے بعد آیا اور کہتا ہے کہ مسلمہ سے کہو, گارڈ سے کہا مسلمہ سے کہو 3 شرائط ہے میری تب میں آؤں. نمبر 1, میرا نام کبھی ایکسپوز نہیں کرے گا, اس لیے نام اس کا شیخ روایت موجود بھی نہیں. دوسرا, مجھے ریوارڈ نہیں کرے گا, اور تیسرا, مجھے مسلمانوں کے لشکر میں لڑنے دے گا, اور واپس بھیجے کوئی مجھے گھر نہیں بھیج دے گا. اس نے کہا قبول ہے, آ جاؤ. تو وہ اندر جب گیا تو انہوں نے کہا کہ اتق اللہ یا مسلمہ خرجتنی فخرجتنی, مسلمہ اللہ سے ڈرو, تم مجھے ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہو لوگوں کے سامنے. And he left شیخ. مسلمہ بن عبد الملک towards the end of his life اپنے بستر مرگ پہ دعا کرتے تھے, اللہم احشرنی مع صاحب النقب, یا اللہ مجھے تو اٹھانا قیامت کے دن تو اس بندے کے ساتھ اٹھا دو. کیوں؟ اس میں بہت سے لیسنز ہیں, سنسیریٹی ہے, بہت سارے لیسنز ہیں, لیکن یہ کہ ایک لیسن پتہ کیا ہے, انیشیٹو. اور ہزاروں واقعات آتے ہیں. انس بن مالک کے بھائی برا بن مالک, انہوں نے کہا مجھے شیل پہ بٹھاؤ اور مجھے فورٹریس اندر پھینک دو, کیونکہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. They threw him inside the fortress. اور لوگوں نے کہا this is suicide, this is ludicrous. انہوں نے کہا نہیں, پھینکو مجھے. And he opened the door. تو انیشیٹو. ہم کیوں ایسا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے بلب فیوز ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ابا جی چینج کر دیں گے. اور ہم کیوں ایسا ہے کہ آپ نے بیڈ شیٹ کو ٹھیک کر کے نہیں نکلتے, یہ والدہ ہے نا, یا نوکرانی ہے نا, یا کام والی ہے نا, یا فار ایگزامپل بہن ہے نا, کیوں؟ دس از بائی اسٹینڈر افیکٹ. شادی نہ کرنا لڑکوں کا بائی اسٹینڈر افیکٹ. بالکل. لڑکیوں کو کوکنگ نہ سیکھنا, irresponsible behavior. اور اپنی ماں کی خدمت نہ کرنا, یا لائف میں نئی نئی چیزیں انیشیٹیو نہ لینا فلسطین غزہ کے لیے, دس از اگین irresponsible attitude. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاپ putting responsibility on the shoulders of others. بالکل. rather خود سے کام کرنا شروع کریں. اور شیخ ہمارا مائنڈ بھی اس سے کام کرتا ہے کہ once we do things that we hate اور we dislike, جس میں struggle ہوتی ہے, اتنا ہی ہم سکسیس سے قریب جاتے ہیں, اور اتنا ہی ہمارے اندر نا لیتھارجی ختم ہوتی ہے. بالکل. start doing things that you hate, جو آپ کو فیئرفل بناتی ہیں. برو دیکھیں, آپ نے بات کی جو اس کی فائٹر کی, اس نے کہا کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. دس سمز اٹ آل. سورہ بلد کی میرے خیال آیا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, اور یہ اس کو پسند بھی ہے مشقت. ایک اور چیز پر مجھے یاد آئی جو آپ نے بات کی نا, کہ چھپے ہوئے اعمال. آپ کو یاد ہے سوات میں ہم فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے, تو ہماری جوتیاں کسی نے سیدھی کی ہوئی. وی ڈونٹ نو کون ہے, پتہ نہیں کون کر کے نکل گیا. چھوٹا سا عمل ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, آپ کو خوشی ہوئی کہ یار جوتیاں سیدھی پڑی ہوئی ہیں, پہنتے ہوئے آسانی ہو گئی. اب اس کو بھی شاید نہیں پتا کہ یہ کتنا اللہ میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ مسکرائے ہوں گے اس عمل. ہی از ان نون, کچھ پتہ نہیں وہ کون ہے, چھپ کر کے نکل گیا. چھوٹا سا عمل, ایز سمپل ایز دیٹ. اب دیکھیں وہ جوتی سیدھی کرتا, تصویر کھینچتا, ویڈیو بناتا, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈالتا اور ٹرینڈ چلاتا کہ ایسے کرنا. جی چلو آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھی ٹرینڈ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن لک ایٹ دیٹ, ماشاءاللہ دیٹ واز بیوٹیفل, ویری. چونکہ جس میں نے کیپٹلزم اور ریاکاری کی بات کی, ہر چیز کا پکچر لینا. ہمارے ایک ٹیچر ہے, جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں آئیں گروپ فوٹو کر لیں, آئیں سیلفی لے لیں, وہ کہتے ہیں آؤ یار تھوڑی سی ریاکاری کر لیں. تو ٹھیک ہے الحمد للہ, ریاکاری نہیں ہے, واز جوکنگ اراؤنڈ.
بٹ یہ کہ اس شو آف کے ٹائم پہ نا، ریا کے ٹائم پہ دا سولوشن از اخفا، الاخفا، ہائڈنگ. تو شیخ ایک شافی اسکالر ہیں ابو الحسن الماوردی، اچھا. انہوں نے نا بہت ساری کتابیں لکھی لیکن پبلش نہیں کی، اچھا. اور ان کو دفنا دیا. ہائے. اور جب وہ مرنے لگے نا، صحیح. اپنے بیسٹ فرینڈ کو بلایا اور کہا اگر اس بیماری میں مر گیا، مجھے نہیں پتا مروں گا نہیں مروں گا، اگر میں مر گیا اور میں کہ تمہارے ہاتھ کو سکویز کیا تو دیٹ مینس میں نے جہنم کے فرشتے دیکھے ہیں اور میری ساری کتابوں کو دجلہ میں ڈال دینا، اچھا. کیونکہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میں فائدہ کیا کتابوں کا، اور اگر میں تمہارے ہاتھ کو سکویز نہ کیا تو مینس میں نے جنت کے فرشتے دیکھے ہیں اور ان کتابوں کو پبلش کر دینا. So he was a jurist, he was a philanthropist, he was a قاضی، اور وہ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے ہاتھ کو سکویز نہیں کیا، انہوں نے نا کتابیں شائع کر دی. اینڈ دین پیپل نیو یہ کتنے بڑے عالم دین تھے. تو اس دوست نے پوچھا کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ لأنی لم اجد نیتا خالصہ، میں خالص نیت نہ نہیں کر پا رہا اپنی. اللہ اکبر شیخ. تو الاخفاء، ہائڈنگ، یعنی تنہائی میں نیک اعمال کرنا. تو انسان کی اصلاح کے لیے نا سب سے بہت امیزنگ چیز ہے تنہائی کی نیک اعمال کرنا، بالکل ٹھیک. اور تنہائی گناہوں سے بچنا ایٹ دا سیم ٹائم، یہ بہت ضروری ہے. صحیح بات. اچھا بتا رہے تھے آپ نے اور کوئی چیز ایسی چھوڑی جو کہ آپ کو جی مجھے یاد آ گیا ابھی کہ برو ایموشنل مینجمنٹ جو ہے نا وہ میری بہتر ہوئی ہے، کیونکہ میں نے پینک ہونا، فکر کرنا اس کو کم کیا الحمدللہ. دیکھیں جو چیز ہاتھ میں نہیں ہے نا برو اس پہ زیادہ سوچنا، یا جو چیز نہیں ملی آپ کو بالکل اس پہ پینک ہونا، اس پہ سوچنا میرے خیال آپ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور چھوٹی چھوٹی پرابلم پہ پینک ہونا بھی انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. چیلنجز آئیں گے، جیسے ہم نا چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پینک ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا ہے تو اس پینک سے مسائل اور خراب ہوتے ہیں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو رجل کامل، جو ایک کمپلیٹ مین ہے، اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک صفت ہمارے اسلاف نے یہ بتائی کہ اس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور حلم ہوتا ہے. حلم، یہ دونوں بڑی کمال کی چیزیں ہیں، سیلف کنٹرول اینڈ حلم. تو پینک ہونا اور بہت فکر کرنا معاملات کے، آئی تھنک یہ حلم اور سیلف کنٹرول کے خلاف ہے. تو یہ چیز بھی میں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی، اور اس کے بڑے فائدے ہوئے ماشاءاللہ. آپ وہ شیخ حماد لکھوی سے آپ نے جب پوچھا تھا کہ شیخ توکل کیا ہے، ہاں جی انہوں نے بڑا پیارا آنسر دیا تھا. وہ کیا آنسر تھا؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ جی سر میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں کہ جب آپ کو گناہ کر بیٹھے یا کوئی پرابلم آئے آپ پہ اور پہلا تھاٹ اللہ کی طرف جائے، پہلا تھاٹ اللہ کی طرف، تو کہتے بس سمجھ لیں آپ کا توکل اچھا ہے الحمدللہ. لیکن اگر کسی انسان کا آئے، وہ کیا سوچے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یا پرابلم کے وقت آئے کہ یار لیٹس رن ٹو دیٹ پرسن یا لیٹس ڈسکس ود دیٹ پرسن، تو پھر کہتے پرابلم ہے. پھر ذرا آپ توکل کو ریوائز کرو. یعنی ہم دیکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تھاٹ ہمیں کیا آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا، یا ایون ڈیورنگ سن جی آر وری از کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یا آر وری از کہ اللہ